الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صدق اللہ العظیم. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. آپ تمام لوگوں کو اللہ کے اس دربار میں آنا مبارک ہو. میری یہ دعا ہے کہ بار بار یہ موقع اللہ تعالی ہم سبھی کی زندگی میں دے کہ ہم بار بار اللہ کے اس دربار میں حاضر ہوں اور یہ مبارک مہینہ جو ابھی گزرا یہ بار بار ہماری زندگی میں آئے اور ہم اپنی مغفرت کا سامان کر سکیں. میرے محترم، یہ عیدگاہ اللہ کی طرف سے مہمانوں کے آنے کے لیے، مہمانوں کے استقبال کے لیے یہ میدان بنایا گیا ہے. کون سا مہمان؟ وہ مہمان جو اپنے رب کے حضور اپنے رب کی فرما برداری کر کے اس کا اعلان کر چکا ہے. یا الہ العالمین، اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق و مالک، ہم نے آپ کے حکم کی پابندی کی، اطاعت کی، فرما برداری کی. آپ نے کہا کہ جو جائز چیزیں ہیں ان کو بھی میرے حکم کے مطابق روک دو، تو ہم نے آپ کے حکم پر ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا. ہم نے دن کے اندر کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا اور رات کو قیام کی حالت میں آپ کے سامنے کھڑے ہونا اپنی سعادت سمجھا. یا الہ العالمین، ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے. اور اسی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بلایا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ عیدگاہ کی طرف جاتا ہے تو ہم تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، لیکن ہم نے محسوس نہیں کیا. آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ ہیں جو نکلے ہیں. آپ نے فرمایا کہ فرشتے ان مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں. ہم سے اور آپ سے فرشتوں نے بھی مصافحہ کیا ہے. یہاں جب اس میدان میں ہم حاضر ہو گئے تو اللہ کی طرف سے فرشتوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اے فرشتوں، بتاؤ ان روزے داروں کا، ان مزدوروں کی مزدوری کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے. فرشتے یہ جواب دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ خالق و مالک ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے اس کو پورا پورا اجر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، جو خالق و مالک ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، وہ یوں ہی اس کا جواب نہیں دیتے. وہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی کبریائی کی قسم کھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، تم اعلان کر دو میری طرف سے میرے ان بندوں کے لیے جنہوں نے میرے حکم کی پابندی کی، میرے حکم کی اطاعت کی، جن کو روزہ رکھا، رات کو تراویح کی نماز ادا کی اور اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنی آنکھوں کو میرے حکم پر پابندی لگا کے رکھا کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالوں گا جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. ہم اپنی آنکھ سے کسی ایسی چیز کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گے جس سے ہمارے
ہمارے رب نے روک دیا تھا. ہم اپنے کان کو ایسی طرف نہیں لگائیں گے جس کا سننا منع ہے، جو منہیات میں سے ہے. تو ایسے بندوں کے لیے مغفرت کا پروانہ دے دو. ان کو یہ بتا دو کہ آج تم اپنے اس میدان سے جب جاؤ گے تو بالکل بخشائے جاؤ گے، جنت کا پروانہ مل جائے گا. لیکن ہائے افسوس، یہ اعلان ہمارے اور آپ کے آقا مرشد انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان، یہ خوشخبری سنایا. مگر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان بشارت پر عمل کرتے ہوئے بشارت کو پانے کے لیے اپنی زندگی کو مجاہدے میں لگایا، مشقت کو برداشت کیا. آپ جب مشقت کو برداشت کریں گے تو اس پر انعام ملتا ہے، اجر ملتا ہے اور نوازشیں ہوتی ہیں. ہم نے قرآن کریم کی جو تلاوت کی ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم تیاری کرو. ہم اور آپ عید کی تیاری مہینوں سے کرتے ہیں. جو لوگ عید کی تیاری میں تھوڑی سی بھی چوک کر جاتے ہیں ان کو عید کے دن اچھا کپڑا نصیب نہیں ہوتا، تھوڑی سی غفلت ہونے کی وجہ سے. اس لیے مہینوں پہلے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں. ہم کو ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے واپس نہیں آنا ہے، اور وہاں جانے کے لیے تیاری اسی زمین پر کرنی ہے جو اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے. وہ آخرت کی تیاری ہم کو یہ رمضان میں کرنا تھا، اور اس سے جو سبق ہم کو ملا تھا اس سبق پر پورے 11 مہینے چلنا ہے. تب ہماری آخرت کی تیاری ہوگی. آخرت وہ کٹھن مرحلہ ہے جہاں جانے کے بعد پھر واپس آنے کی ہم اور آپ خواہش تو کریں گے، لیکن یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے. اس لیے بڑے ادب کے ساتھ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کو رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہاں جانے کے بعد ہر عمل، ہر حرکت کا، ہر عمل کا جواب دینا ہے کہ کیا ہم نے سوچا، کیا ہم نے کیا، کیا ہم نے کہا، کیا ہم نے کسی کے ساتھ معاملہ کیا. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم چپکے سے یا چھپ کر کچھ کام کر لیں اور وہ ختم ہو جائے. وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے کندھے کے اوپر مقرر کر رکھا ہے جو ہر چیز کو لکھتا ہے. کرامن کاتبین، وہ ایسے فرشتے ہیں جو معزز ہیں اور وہ لکھتے ہیں، ہماری ہر بات کو لکھتے ہیں، ہمارے ہر عمل کو لکھتے ہیں. ہم نے جو کہا ہے اس کو بھی لکھا جاتا ہے، جو کیا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. اس لیے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور جب آخرت کی تیاری کریں گے، رمضان میں ہم نے تیاری کرنے کی کوشش کی، ادنا سی کوشش کی، اور سکون ہم کو حاصل ہوا. وہ سکون جو دوسرے مہینے میں نہیں مل سکتا. وہ کیوں مل رہا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، اور جو بندہ اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے تو سکون اور اطمینان کی سانس لیتا ہے. رمضان میں آپ نے اس کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتیں ہمارے اوپر سایہ فگن رکھے اور پورا سال ہم اسی کے سائے میں اپنی زندگی کو گزاریں. محترم، ایک دوسری بات بھی عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم عید کی تیاری کرتے ہیں، رمضان کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طریقے سے ہم اپنی آنے والے نسل کی بھی تیاری کریں. ہماری جو نسل ہے وہ ایسی بے راہ روی کی شکار ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، اچھی گاڑی پہ گھوم لیں اور بس. حالانکہ ان کو بھی یہ بتانا ہے جس طریقے سے آپ اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں، اپنی نسل کو بھی یہ بتائیں کہ بیٹا یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، تم بھی اپنی آخرت کی فکر کرو. آج عید کی نماز پڑھ کے ہم جائیں گے اور ایسا لگتا ہے کہ آدھا مجمع مسجد سے دور ہو جائے گا. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. جو ٹریننگ، جو تربیت آپ کو 1 مہینہ دی گئی، اس ٹریننگ کو آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جہاں سے آپ کو پروانہ ملا کہ اب تم بخشے ہوئے ہو، اس کا یہ پروانہ نہیں تھا کہ اب تم کو چھوڑ دیا گیا ہے، تم آزاد ہو گئے.
हमको तो ये होना चाहिए कि शुक्राने के तौर पर मजीद हम अपनी इबादतों में इजाफा करते, नमाज की पाबंदी करते और अपने आमाल को उस धरने पर ले जाने की कोशिश करते जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुतालबा किया गया है। इसलिए अपनी नस्ल को भी इसकी तरफ आमादा करें। नौजवान तबका, उम्मत का नौजवान तबका, आप देख लें, अपने गांव मोहल्ले और अपने घर का सर्वे कर लें तो आपको पता चलेगा कि मस्जिदें उससे दूर हो चुकी होती हैं। उनको मस्जिद का एहसास भी नहीं होता, उनको दीन और मजहब की बातों का एहसास भी नहीं होता। और ये समझते हैं कि ये जवानी हमारी हमेशा रहने वाली है। ये जवानी हमेशा रहने वाली नहीं है, ये जवानी खत्म हो जाएगी और बुढ़ापा तारी होगा। और बुढ़ापा तारी हो इसकी भी कोई जमानत नहीं, कोई गारंटी नहीं। इस जवानी की मुद्दत ही में अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाएगा और वहां जाने के बाद सिवाय अफसोस के, हाथ मलने के और कुछ नहीं आएगा। आप देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं कि हमारे नौजवानों के खाने पीने, पहनने ओढ़ने के अंदाज बदल गए, तहजीब बदल गई। ऐसा लगता है कि उनको पता ही नहीं कि हम उस मजहब के मानने वाले हैं जो पैदाइश से लेकर मौत तक हमारी रहनुमाई करता है कि हमको खाना क्या है, हमको पीना क्या है, हमको पहनना कैसा है, हमको उठना बैठना कैसा है। ये सारी चीजें हमको अपनी नस्ल को बताने की जरूरत है। भाई ऐलान तो हुआ था 9 बजे, सब बंदी करने सब था कि हम अपनी नस्ल को ये बताएं कि हम अपनी पहचान उस नबी उम्मत की तरह पेश करें कि हमको कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे सीने में है। वो सिर्फ सीने में नहीं रहना चाहिए बल्कि वो जाहिर भी होना चाहिए। कलमे का तकाजा क्या है? हम जबान से कहें, हमारे आज़ा व जवारे उसका इजहार करें, उसका इकरार जबान से हो और अमल से उसका इजहार होना चाहिए। अगर अमल से इजहार नहीं है तो सिर्फ दिल में रख लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं। आज जो सूरत हाल है मुल्क के और दुनिया के जो हालात हैं वो हमसे ये चीख कर मुतालबा कर रहे हैं कि हम अपनी डगर को बदलें, पलटे हम 1400-1500 साल पहले की तरफ। जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी थी, उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसा बदला कि तारीख की किताबों में आता है कि दुनिया ये हैरान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की मुद्दत में वो इनकलाब कैसे ला दिया। वो इसलिए आया वो इनकलाब कि उन लोगों ने, सहाबे किराम ने उस पर अमल किया कि मन कान लिल्लाहि कान अल्लाह लह, कि उन्होंने अपने आप को पूरे तौर पर अल्लाह के हवाले कर दिया। उन्होंने अपने आप को पूरे तौर पर अल्लाह के हवाले कर दिया। जब अल्लाह के हवाले किया तो अल्लाह ताला ने उनको वो सरबुलंदी अता फरमाई कि तारीख की गवाह है और दुनिया हैरान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कौम की हालत बदल दी। और आपके सदक़े में उनको ये खिताब मिला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम, कि ये जो सहाबा है 1,24,000 कमोबेश, इनमें से किसी एक को भी तुम पकड़ लो, उनकी पैरवी करो, तुम कामयाब हो जाओगे। आज इतनी बड़ी तादाद है, कोई एक आदमी नमूना बनने के काबिल है? किसी एक मोमिन को आप खड़ा कर सकते हैं कि देखो ये आदमी है, तुम इसके पीछे चलो कामयाब हो जाओगे? हाय अफसोस, नहीं मिल सकता। ये जमात किस काम की? जो नबी उम्मत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, जिनको ये एजाज हासिल है कि जिनके पास कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का तलबा है, फरमाया इफ्तिखार है, वो अपने आप को नमूने के तौर पर पेश करने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम हमसे और आपसे और पूरी इंसानियत से इसका तकाजा करता है कि दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। एक रंग में जब आप होंगे तो कामयाब होंगे, और अगर दुरंगी में होंगे तो दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे और आखिरत में भी नुकसान उठाने वाले होंगे। अल्लाह ताला हमको और आपको इन मुख्तसर सी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब बंदी कर दें।